کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اولاد رسول کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسراجا منیرا، صدق اللہ۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ برسوں سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے۔ عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے، لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک۔ لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے۔ میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی۔ 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک، لمبا ٹائم، یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک، لمبا ٹائم۔ اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی، تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ۔ I forgot it. Like I left it. In the benefit of Sunni community, I'm awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا، ایئرپورٹ جانا، اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹھوریا، اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا۔ رات آ جائے گی، عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے، تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے۔ تو خیر، کل کا سونا نصیب کے لیے ہے، اور آج نہ سونا حبیب کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وہ سراجا منیرا۔
اور روشن سورج، روشن چراغ۔ حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے، پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراجم منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا، بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم۔ لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کسے پکارا؟ نبی کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا۔ یا کہہ کر کے بھی پکارتے، ہمارے ہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ، یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی۔ ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ایو سے پکارا ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی۔ یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے۔ ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی پڑھ جاؤ تم، جیوس کو پڑھ جاؤ تم، جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ تم، اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتویٰ دے، جو اپنے لارڈ پر فتویٰ دے، اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ۔ یہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک۔
اب یہ کہتے ہیں ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔ ترکیب مجھ سے پوچھو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑو، ایک کام کرو، ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبد الرحمن کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ۔ ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے، جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے۔ تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے، ہم کیا اللہ سے اب لڑیں، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، تو جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈسائپل میں کیا ہمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اللہ نے پکارا، اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے۔ اس ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو کے نہ پکارے، وہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو۔ اور ایک بات اور سوچنے کی ہے میرے دوستو، رسول کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں، مولوی سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا۔ رسول نے جماعت سے کچھ نہیں لیا، نہ مجھ سے لیا، نہ تم سے لیا، نہ ان سے لیا، نہ ان سے لیا۔ رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اللہ نے جو کچھ دیا خود دیا، عطا ہے۔ رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ مانو تو خطا ہے، بدتمیزی کرو تو جہنم پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، سرداری اللہ نے دیا، مجلس اللہ نے بنایا، ایکسٹراڈنری اللہ نے بنایا، پرافٹ اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، رسالت اللہ نے دیا، بزرگی اللہ نے دیا، بلند پائیگی اللہ نے دیا، برگزیدگی اللہ نے دیا، ایکسٹراڈنری پرسنالٹی آف دی ورلڈ اللہ نے بنایا، میچلیس ہولی پروفٹ ان پروفٹس اللہ نے بنایا۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اللہ نے دیا رسول کو۔ اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے، ہم لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے۔
اللہ اللہ دینے والا، ملا لینے والا. ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ. رسول سے لیا کچھ نہیں اللہ نے، بغیر لیے پکار رہا ہے، دے دے کے پکار رہا ہے. بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آل مائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، ان لمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے. اللہ پکارے ملا نہ پکارے تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں. چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ. اب اگر تم نے ملا کی مانی، میں نے اللہ کی مانی، تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سنو، اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں. لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہذا اس میں بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے، تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا. جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا. چمکتا سورج، شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب یہیں پر میرا سوال سنو. خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اور رسول ہی کے بارے میں. رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے. اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے ہاشمی میاں آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتیں کہ چھوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارس چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جامعہ عربیہ سلطانپور، وہاں سے آپ فارغ ہوئے. آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تھوڑی سی انگلش بھی جان لی ہے، آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے، تھوڑی سی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی گھس رہے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی بات کرنے میں sit down, don't waste my time. میرا انٹروڈکشن مجھی سے کیوں ٹائم برباد کرتا ہے؟ میرا تعارف مجھ سے، میرا پریچے مجھی سے، میرا انٹروڈکشن مجھ سے. نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن اس سے کر جو مجھ سے ان انٹروڈیوس ہو. ان انٹروڈیوس ہو. انٹروڈیوسڈ سے انٹروڈکشن کیسا؟ ویسٹنگ آف ٹائم ہے. میں کیا اپنے باپ کو نہیں جانتا جو آپ کے بتانے سے جانوں گا؟ اور وہ بھی ہندوستان کے باہر باپ کا پتہ لگے گا. مجھے اپنے گھر ہی میں معلوم ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا. لہذا میرا تعارف کرانا ہے، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے تو ان لوگوں سے کراؤ جو نہیں جانتے. دنیا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اے اللہ، نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟
ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ، اتباع شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا، اے لوگوں سنو میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے۔ وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے۔ رسول کی بات رسول سے۔ اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو؟ یو نو یور گڈس اینڈ ورچوز، یو نو ورول، آئی نو اباؤٹ می، یو نو اباؤٹ یو۔ آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو، کیا ہو۔ تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہد ہوں۔ اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے؟ اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو خوشخبری جنت کی کیسے سنا رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نذیر ہوں تو اللہ سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں داعی اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آئے ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جب مجھ جیسا معمولی آدمی اپنا حائب و ہنر جانتا ہے، اپنے گٹس اینڈ ورچوز کو جانتا ہے، مجھ جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے، اپنی ڈگری کو جانتا ہے، تو رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈگری ہے۔ پھر ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ تیری یہ ڈگری ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الناس، سبحان اللہ، بے شک۔ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو میرا رسول ایسا ہے۔ یا ایھا النبی کیوں؟ سبحان اللہ، یہ بات نبی سے کیوں کہی؟ سبحان اللہ، یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ تو آؤ لوگوں کی فطرت بتاؤں۔ واٹ از دا نیچر آف آل مین کائنڈ، واٹ از ہیومن سائیکولوجی۔ لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کی ایک فطرت، ماس مینٹلٹی۔ ڈو یو نو ماس مینٹلٹی؟ نیچر آف ہیومن، ہمیں مجمع، رش، بھیڑ، جماعت، اے ماس آف دی پیپل، ماس آف دی پیپل سے اگر کوئی بات کہو گے تو مینٹلٹی اس کا نیچر ہے ماس، اٹ از اے نیچر آف ماس۔ کیا نیچر ہے؟ جب ماس سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے۔ Neither accept nor deny. Some people are ready to accept, or some declare, no, I don't agree with you. ایک بھیڑ سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے 24 دسمبر تک یہی ماحول ہے۔ You have understood? 24th of December. Yeah, he has understood. تو ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سامنے والا خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، جیسے بھینسا ہے، نہ جانے کیسا ہے، اللہ جانے ایسا ہے کہ ویسا ہے، یا صرف پیسہ ہے اور پتہ نہیں وہ بھی کیسا ہے۔ جیسے پیسہ تو سب کو چاہیے نا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، توجہ چاہوں گا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، اور پیسہ اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے، جماعت اہل سنت کو بھی پیسہ چاہیے، دارالعلوم علیمیہ کو بھی پیسہ چاہیے، ہم سنیوں کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ہم کو بھی پیسہ چاہیے، مگر فرق ہے، ہم کو ہمارے ہاں قانون ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا لیے ہیں، پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، پیسہ ہو
रसूल के कहे जैसा हो, और जमात का उसूल दूसरा है, पैसा हो चाहे जैसा हो, उल्टा हो सीधा हो काला हो गोरा हो चाहे जैसा हो, यहूद का हो चाहे सऊद का हो चाहे जैसा हो, काला हो जायज हो नाजायज हो चाहे जैसा हो। अब वहां पर तकरीर हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, अब पूरे मजमे से कहा मुझे वोट दो, तो आप देखेंगे कि मास मेंटेलिटी क्या है, कुछ मानने वाले हो जाएंगे, बात बराबर कह रहा है, वाकई बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क का, मुल्क बहुत तबाही पे जा रहा है, इसी को वोट देना चाहिए। तो बोला चुपचाप रहो यार, पैसा लेकर के बोल रहा है, कोई करेक्ट बात थोड़ी बोल रहा है। अरे यार मैं जानता हूं ये तो बिकाऊ आदमी है, ये मौलवी तो हरदम इलेक्शन के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। देखो मजमा दो हिस्सों में बट गया, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। दिस इज मास मेंटेलिटी। कभी भी शॉपिंग सेंटर के बाहर लोगों को जमा करके एक बात कहो, न सब मानने वाले होंगे न सब इनकार करने वाले, किसी वक्त जुमे में तकरीर करके देख लो, छोड़ो हर बात को, उसमें एक अदद निकल जाएगा ना मानने वाला या एक अदद निकल जाएगा मानने वाला। कभी भी कलेक्टिव अंदाज से ना नहीं होगा और कलेक्टिव अंदाज से हाँ नहीं होगा। दिस इज मास मेंटेलिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and no, all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. Agreed. मैं कैसे मिसाल दे दूं कि हिमालय पहाड़ हिल जाए, ये हो सकता है, मैं मिसाल को कोई हिला नहीं सकता, मिसाल को हिला नहीं पाएगा चाहे पूरा अफ्रीका हिल जाए, मिसाल नहीं हिलेगी, मिसाल बेमिसाल है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से क्या कहा था, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगों से नो गॉड बट अल्लाह, क्या कहा था लोगों से, या अय्युहन्नास ए लोगो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फला पाओगे। तो लोगों से रसूल ने क्या कह दिया, कूल या अय्युहन्नास, लोगों से कह दिया, और लोगों से कहने का रिजल्ट क्या निकला, कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। जब रसूल ने लोगों से कहा तो कुछ मानने वाले हो गए कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब अबू जहल अबू लहब जैसे नामों से याद किया गया, और मानने वालों को अबू बकर उमर उस्मान अली के नाम से याद किया गया। इन्हें सहाबा कहा गया, उन्हें काफिर कहा गया। मेरे रसूल ने बात तो बड़ी सच्ची कही थी, मगर बात सच्ची मानी हर जगह नहीं जाती। जैसे हम लोग भी तो सच्ची कहते हैं, कहां वो मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सच्ची बात का इनकार किया जाए। अरे जब रसूल के मुंह से निकली हुई सच्ची बात नहीं माने तो गुलामाने रसूल के मुंह से निकली ये क्या है को मानेंगे। इनका भी कनेक्शन पुराना है, अपना भी कनेक्शन पुराना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे रसूल ने लोगों से कहा, या अय्युहन्नास, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले भी हो गए और ना कहने वाले भी। इसका मतलब क्या है, लोगों से जब कहोगे तो उसमें कुछ कायल होंगे, कुछ मुनकिर, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह नोज एवरीथिंग, पास भी जानता है, प्रेजेंट भी जानता है, फ्यूचर भी जानता है। उसको मास मेंटेलिटी मालूम है। ए मेरे हबीब, मैं तुम्हारी फजीलत बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी प्रेस्टीज बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी पोजीशन बयान करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी को बयान करना चाहता हूं। ए रसूल, मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं। अब अगर मैंने लोगों से यह बात कही दी तो लोगों की मेंटेलिटी मजबूर करेगी, उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे और कुछ ना मानने वाले हो जाएंगे, और मैं तुम्हारी फजीलत के इनकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं लोगों से नहीं कहूंगा, ए नबी तुम ही से कहूंगा, ताकि ना इधर से इनकार हो ना उधर से इनकार हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह,
پیارے حبیب میں تم سے کہوں گا، میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، اور تم بن کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے تم شاہد ہو، مبشر ہو، نذیر ہو۔ میں بنانے والا تم بننے والے، میں سنوارنے والا تم سنورنے والے، میں نکھارنے والا تم نکھرنے والے، میں ڈیکوریٹ کرنے والا تم ڈیکوریٹ ہونے والے، میں حسن دینے والا تم حسن پانے والے، میں دے رہا ہوں تم لے رہے ہو، میں دینے میں سخی تم لینے میں سخی، نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے، نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے، میں بے حساب دے رہا ہوں تم بے حساب لے رہے ہو، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول بے حساب لے رہے ہیں۔ یہ بد نصیب بیٹھ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے، بے حساب کا حساب لے رہا ہے۔ اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہنستا ہے، اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسراجا منیرا۔ اور ہم نے تم کو چمکتا سورج بنایا۔ میرے دوستو ایک لفظ ہے عربی کا، I want to solve and I want to analyze the meaning of the siraj, because there is a two meaning of siraj, two meanings of siraj in Arabic language. سراج کے دو معنی، سراج معنی چراغ، لیمپ، سراج معنی لیمپ، اور سراج کا دوسرا معنی سن، سورج، آفتاب۔ تو اب اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو اس کا دو ترجمہ ہوگا۔ اگر کسی کا نام سراج الدین ہو تو دیر آر ٹو ٹرانسلیشنز، چراغ الدین، سیکنڈ آفتاب الدین، سن آف ریلیجین، لیمپ آف ریلیجین۔ بوتھ آر ٹرانسلیشن از کریکٹ اکارڈنگ ٹو عربک ڈکشنری۔ تو اسی لیے دیکھیں کون کون لوگ کیچ کر پاتے۔ بالکل آج پریکٹیکل اسپیچ ہوگی، نو تھیوری۔ پریکٹیکل مینس یو کین سی بائی یور آئیز، no need a book. See the word, see the nature and understand your religion. See the earth and understand your religion. See the sky and understand your religion. See roof fil earth. Allah. Nature will tell you that what's the correct religion in the world. Nature will tell you. A part of the nature, today's topic of my speech. بہت شور مچانے والی گھڑی رکھتے ہیں آپ۔ نان اسٹاپیج بولتی ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ سراجم منیرا کہا، اور سراج کے معنی چراغ بھی ہے اور سورج بھی، سورج بھی۔ اسی لیے رسول کو شمسم منیرہ نہیں کہا، کیونکہ شمس کے معنی اونلی سن، صرف سورج، دوسرا کوئی معنی نہیں ہے شمس کا۔ تو اگر شمسم منیرہ کہا جاتا تو رسول سورج ہوتے، اور اسی لیے مصباح منیرہ بھی نہیں کہا، کیونکہ مصباح کے معنی صرف چراغ۔ اگر مصباح منیرہ ہوتا تو رسول صرف چراغ ہوتے، سورج نہ ہوتے۔ شمس ہوتا تو صرف سورج ہوتے، مصباح ہوتا تو صرف چراغ، لیمپ۔ مگر اللہ نے کہہ دیا سراج، سراج کے معنی سن بھی ہے، لیمپ بھی۔ اگر مصباح کہا ہوتا، او ہولی پروفیٹ، یو آر لیمپ، تو لیمپ تو رات ہی میں جلتا ہے، پھر دن کا رسول کون ہوتا؟ اور اگر سورج کہا جاتا تو سورج دن میں ہوتا ہے، رات کا رسول کون ہوتا؟ اسی لیے سراج کہہ دیا گیا تاکہ تم ہی چراغ سمجھے جاؤ، تم ہی سورج سمجھے جاؤ۔ رات کے چراغ تم ہو، دن کے سورج تم ہو۔ وہ سراجم منیرا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب چراغ جلتا ہے، لیمپ جلتا ہے، تو
3 جلتے ہیں. کبھی غور کیا؟ میں بولا تھا پریکٹیکل اسپیچ ہوگی، سب دیکھنے میں آئے گا. جب چراغ جلتا ہے، لیمپ جلتا ہے تو 3 جلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو لیمپ جلتا ہے، رائٹ، دوسرے پروانے جلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیوانے جلتے ہیں، چاہنے والے جلتے ہیں، قربان ہونے والے جلتے ہیں. ایک تو چراغ جلتا ہے، دوسرے پروانے جلتے ہیں، تیسرے ایک جماعت ہے جو اس تعلق کو دیکھ دیکھ جلتی ہے. لو کانٹیکٹ دیکھ دیکھ جلے. تو جب چراغ جلتا ہے تو 3 جلتا ہے. وہ سراج منیرہ، اے رسول میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا، روشن لیمپ بنایا. کیا مطلب؟ جب تم جلو گے تمہارے عاشق تم پر جلیں گے تو ایک جماعت دوڑتی رہے گی جو دیکھ دیکھ جلے گی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر آپ کو اطمینان ہو تو گھر رہیں گے، اور دل جل رہا ہو تو دوڑیں گے. یہ دوڑ بتا رہی ہے دل لگ نہیں رہا ہے. جس کو اپنی بیوی میں دل نہ لگے، جس کو اپنے بچوں میں دل نہ لگے، جس کو اپنے دھندے میں دل نہ لگے، اس کا باہر کیوں لگ رہا ہے؟ اندر سے جل تو نہیں رہا ہے؟ جب چراغ جلتا ہے تو وہ بھی جلتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیں پروانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. یہ پروانے جو ہیں جب لیمپ جلتا ہے تو کود کود کر کے آتے ہیں نا، اڑ اڑ کے. اس میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. بس توجہ چاہوں گا، ذرا ایک باریک سی بات ہے مگر آنکھوں دیکھی ہے اسی لیے شاید تم اسے آسانی سے کیچ کر سکتے ہو. ایک تم اس کنڈل جلاؤ، موم بتی. آج کل سیزن تو ہے نہیں، لیکن جب وہ برسات کا سیزن آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا. 2 ٹائپ کے پروانے ہیں. ایک ہماری طرف انڈیا میں کالا کالا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا پر ہوتا ہے، اڑنے کے لیے نہیں، اونلی ٹو جمپ، جمپنگ کے لیے. وہ کود کود کے جاتا ہے اور پھر تھوڑی دور ایک بار کودا، رینگنے لگا، پھر کودا، جمپ لیا، پھر آگے رینگنے لگا دھیرے دھیرے. اور جب لیمپ کے پاس پہنچا تو کنارے کنارے رینگنے لگا زمین پر. وہ صبح تک زندہ رہتا. جب صبح ہوتی ہے تو دیکھو گے چراغ ہے وہ بھی زندہ ہے. اور ایک پروانہ وہ ہے بھائی اشارے کی زبان ہے، اشارے کی زبان بولوں گا اور اسے سمجھنا تمہارا کام ہے. میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا. ایک پروانہ وہ ہے جو کود کود کے زمین پر رینگتا ہے، شمع کے کنارے، لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رینگتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے. وہ صبح تک زندہ رہتا ہے. اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر، اپنی اڑان پر، اپنی عبادت پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اڑنے پر گھمنڈ ہے، شمع کے منہ لگتا ہے، جو جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے، جو شمع کے چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے، جلا دیا جاتا ہے. تو جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے، اور جو قدموں میں رہیں گے، چرنوں میں رہیں گے، انہیں زندگی ملے گی. اے رسول، میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر، اپنی تنظیم پر، اپنی جماعت پر، اپنے لٹریچر پر، اپنے نصاب پر، اپنی نماز پر، اپنے کلمے پر، اپنے سجدوں پر، اپنے رکوع پر، اپنے ذکر پر، اپنی تسبیح پر، اپنے مصلے پر، اپنے لوٹے پر، اپنی جماعت پر، اپنی چٹائی پر، سعودی ریال پر، اپنے مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر، سعودی شہزادوں کی آوارگی کی چھتر چھایا میں اور ریاض کی شہزادیوں کے کیریکٹر لیس ایٹماسفیئر سے جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے منہ لگائیں گے، وہ جلا دیے جائیں گے. اس لیے کہ تم لیمپ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم شمع بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم چراغ بنا کر کے بھیجے گئے ہو. جو مولوی ملا میرے حبیب
تمہارے منہ لگے گا اس کو جلا دیا جائے گا، اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا، جو تمہارے چرنوں میں رہے گا، جو تمہارا طواف کرے گا، جو تمہارا چکر لگائے گا، اسے زندگی ملے گی، اسے صبح تک زندگی ملے گی۔ زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے، وہ سراجم منیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لو، اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے، ایک موم بتی جل رہی ہے اور یہ بجھی ہوئی ہے۔ پریکٹیکل دیکھو، یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر ایسے جل رہی ہے، فکس جل رہی ہے، یہ بجھی ہوئی ہے۔ اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے اس کو قریب لاؤ، یہ دور ہے نا، یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل رہا ہے۔ اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ، جب قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو۔ کیا بات، کیا بات، سمجھ لو تب آگے بڑھوں۔ دور ہے نا، قریب لاؤ، دیکھو وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ، وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ۔ اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو۔ اگر یہ جھک گیا تو روشنی مل گئی، اکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ تو اے بجھے ہوئے چراغو، اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ۔ سنی جھک گیا، روشنی پا گیا، یہ اکڑے ہیں، یہ اکڑ گئے۔ اور میرے دوستو، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں۔ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے۔ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے۔ ابلیس اکڑ گیا، اکھڑ گیا۔ استاد اکھڑ گئے، ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا۔ ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر موسٹ پرافٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر میں ہی نہیں الجھ گئے؟ in the position of holy prophet of Islam، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہر سکا تو جانے آدم، آقائے آدم، مولائے آدم، وجہ وجود آدم، سبب تخلیق آدم، ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں، نبی کی توہین کر کے نہیں بچے، یہ رسول کی کر رہے ہیں، فل فلیج رسول، خاتم النبی جی، رحمت للعالمین۔ یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کسی اور نبی کو خاتم النبیین قرآن نے کہا؟ کسی اور نبی کو رحمت للعالمین قرآن نے کہا؟ تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین۔ ایک اردو کا محاورہ بولوں گا، خالص لکھنوی زبان، مگر ایک ہی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے، دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے۔ میری بات سنو، دل میں رکھو، صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو، قریب جاؤ، جھک جاؤ، لائٹ مل گئی؟ نہیں، اب بھی لائٹ نہیں ملے گی۔ روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ، جھک جاؤ اور لو لگ جائے، لو لگ جائے، لو لگ گئی، لو ہو گیا۔ تو وداؤٹ لو لائٹ نہیں، واہ واہ، وداؤٹ لو
لائٹ نہیں. یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی. تم جالی چوم کے بھی چلے آؤ روشنی نہیں ملے گی. وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے. میرے دوست اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی. میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں. اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے, نہ تیرے رنگ پر ہے, نہ تیری نسل پر ہے. مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے, قلب کی کیفیت پر ہے, دل کی حالت پر ہے, ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے. اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا, اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا, جاہو جلال دے دیا جائے گا. اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر اعلیٰ تو ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ اعلیٰ ہے کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے انہیں پالا ہے. اس لیے میرے دوستو میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے, تمہاری تسبیح نہیں. دل اور تسبیح ایک ہے, دل و تسبیح ایک ہے تب بندہ نیک ہے. اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور تو یہ اور قابل غور. کہہ گیا فی الفور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, وسراجا منیرا. اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. اللہ اللہ اللہ. چراغ میں ایک خوبی اور ہے, لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو, بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر, اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ سبحان اللہ, تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے سبحان اللہ, یو ول ریچ ملاوی. سبحان اللہ. ارے ایک مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی. اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں. ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی. ان کا ہاں چراغ کی شان یہی ہے. اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے, تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی. وہ سراجا منیرا. اے رسول ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں. میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا, اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو. یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا, اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں. اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا, اسی 1 سے 9 کو جلا دیا. پھر میں باہر نکل آیا, پڑوس سے لوگ آئے, انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے. میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا. یہی سلسلہ چل پڑا. مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے, صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے, تابعین نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے. اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا, کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا, کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا, کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا, کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے شیخ الاء الحق کی شکل میں جلا دیا, کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا, کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا, کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا, کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا, کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا. چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے, وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے, وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے, وہی روشنی علی حجیروی میں ہے, وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے, وہی روشنی
روشنی اغواس میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدال میں ہے، وہی رقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے، ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے۔ الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈسٹ لگتی ہے، لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں، کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بجلی سے مائی بجلی سے چل رہا، ہمارے گھروں میں جو بجلی جل رہی ہے، اچھا کرنٹ ہے، اچھا کرنٹ کہاں بنتا ہے؟ الیکٹریسٹی بنتی کہاں ہے؟ پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ نہیں جانتے، استعمال کرتے ہیں، ایڈریس نہیں معلوم۔ جیسے ان لوگوں کا بھی حال ہے، یہ خیر دنیا کا ایڈریس ہم بھول جائیں چلے گا، وہ تو بڑے بد نصیب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، رسول کا ایڈریس بھول گئے۔ میں اس لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو بھی رہ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک لیٹر لکھو، لیٹر ود میٹر، فل میٹر، بٹ دیر از نو ایڈریس۔ تو میٹر کے بلبوتے پر وہ جائے گا۔ تم نے میٹر لکھا، پورا لیٹر ہے، انٹروڈکشن ہے، ڈسکرپشن ہے، کنکلوژن ہے، مگر ایڈریس نہیں ہے۔ تو کیا اس کمپوزیشن کے بلبوتے پر وہ چلا جائے گا کہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایڈریس غائب ہے۔ عبادت کے بلبوتے پر جا سکو گے؟ ایڈریس بتاؤ۔ تو ایڈریس ان کا یہ، جنتیوں سے لڑائی، چھٹی کے خلاف غریب نواز خفا، 11ویں کے خلاف غوث پاک خفا، 12ویں کے خلاف میلاد کے خلاف رسول خفا، اور یہ تینوں جائیں گے جنت میں، اور تینوں جماعت سے خفا۔ تو اب اللہ یا تو رسول کو جنت میں ڈالے یا انہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ جماعت میں رسول میں انبن ہے، جماعت کہتی ہے ہمارے لیے نماز کافی ہے، ہمارے لیے روزہ کافی ہے، ہمارے لیے کلمہ کافی ہے، اور رسول کہتے ہیں میں نہ آتا تو یہ تجھے ملتا کہاں سے؟ میں کچھ بھی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ ارے نماز میری بات ہے، روزہ میری بات ہے، which I told you, that is my conversation, that is my wording about prayer, wording about fast, wording about Hajj pilgrimage, that is my بات لے لیا، اور میں ہوں ذات چھوڑ دیا، بات کی ویلیو ہے۔ our president says, our prime minister says، تو جو سیز کے بات ہے لے لیا، اب پرائم منسٹر جائے چولہے بھاڑ میں، یہ کوئی ماننا ہوا؟ تم میری بات مانو اور میں آ جاؤں تو 2 ہاتھ مارو۔ کہا یہ کیا؟ کہا میں نے بات مانی ہے، ذات سے کیا لینا دینا؟ تو تم نے مجھے ریسپیکٹ دیا، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا حرام، تعظیم حرام، لو ٹو دی پروفٹ شرک، یا نبی سلام علیک شرک۔ اور ہندوستان میں جانا گانا من ادھینایک جے ہے بھارت بھاگ ودھاتا پر کھڑا ہونا شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں پوچھتا ہوں جماعت والو، افریقہ میں تیرا دھرم اور ہے، انڈیا میں تیرا دھرم اور، کیا تو بھی دیش ودیش کی طرح بدلتا ہے؟ کیا مذہب بھی جغرافی میں چینج ہوتی ہے؟
क्या रिलीजियन भी चेंज हो जाता है? नॉर्थ रिलीजियन और है, साउथ रिलीजियन और। अरे ज्योग्राफी कैन चेंज, लॉ ऑफ द कंट्री कैन बी चेंज, बट लॉ ऑफ द रिलीजन कैन नॉट चेंज। जो क्रिश्चियनिटी साउथ अफ्रीका की है वही अमेरिका की है, जो इस्लाम हिंदुस्तान का है वही साउथ अफ्रीका का है, जो साउथ अफ्रीका का इस्लाम है वही मलावी में है, जो मलावी में है वही इजिप्ट में है। और अगर किसी ने फर्क कर दिया तो वो किसी और लाम का दोस्त है, इस्लाम का नहीं। What an example. Wonderful. तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग विधाता पर अगर खड़े न हो तो जेल में डाल दिए जाए, बिकॉज इट इज ए नेशनल सॉन्ग, इट इज ए नेशनल सॉन्ग एंड स्टैंडिंग इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ नेशनल सॉन्ग। तब खड़े हो जाते हैं। या नबी सलाम अलैह शेर, गांधी का गाना तुझे पसंद आया, मुस्तफा के गाने में तुझे शिर नजर आया। मैं कहता हूं जो अपने नबी की तारीफ को सह न सका उसको मेरी जबान मुसलमान कह न सकी। तू पहले नबी के लिए बोल, तूने किस बात का बदला लेने के लिए मुस्तफा जाने रहमत को और धोखा हमको देते हो कलमे नमाज का। तो कलमा है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात, एड्रेस गायब। इसलिए कि एड्रेस में मेन पर्सनालिटी है पैराडाइज में एंट्रेंस की, वो होली प्रॉफिट है, और उन्हीं को तुम भूल गए। उन तक पहुंचाने के लिए, रसूल आजम तक पहुंचाने के लिए गौसे आजम, उन्हें भी भूल गए, अल्लाह ताला ने भी भूलवाई दिया। न गौसे आजम तक तुम जाओगे, न रसूल आजम तक पहुंचोगे, न रसूल आजम तक पहुंचोगे, न प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, न प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, मैटर घूमता रहेगा, लेटर भागता रहेगा, एड्रेस ही नहीं जाए कहां। लिहाजा मैं उसको थोड़ा सा लेटेस्ट करता ही नहीं। ये नहीं बात इस पर निकल आई कि इन्हें एड्रेस नहीं मालूम कि बनती कहां है। बिजली कहीं ना कहीं बनाई जाती है और फिर उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद जरूरत के मुताबिक सब स्टेशंस बनाते हैं और सब स्टेशन बनाने के बाद उसकी सप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका शहर है डरबन। अब डरबन में कितना चाहिए, यहां की जरूरत भर वोल्टेज दे दिया गया। पिटोरिया में कितना चाहिए, पिटोरिया को दे दिया गया। कैपटाउन को कितना चाहिए, कैपटाउन को वहां वो दे दिया। बनता है कहीं एक सेंटर होगी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट प्लेस बिकॉज आई एम नॉट सिविलियन ऑफ दिस कंट्री। होता तो जरूर जान लेता, क्योंकि मैं कोई चीज इस्तेमाल करता हूं तो एड्रेस पहले जान लेता हूं। क्योंकि अगर एड्रेस सही है तो चीज भी सही है, एड्रेस गलत है तो चीज भी गलत है, या मैं भी गलत ना भी गलत हो तो दैट इज गलत पॉसिबल है। तो वो कोई जगह आप बता पाएंगे वो कौन सी है? एस्कॉम। एस्कॉम में बनती है, एस्कॉम में बनती है। तो एस्कॉम में बनती है तो एस्कॉम में रह, जहां बनती है वहीं रह। जहां तुम बनती हो मिस इलेक्ट्रिसिटी, तुम जहां बनती हो वहीं रहो। डरबन में क्यों चली आई ये बिजली? तू डरबन में क्यों आई? करंट बोल। डरबन में कैसे आ गया? बने इस कौम में और देखें हम डरबन में, कितना फासला होगा? बहुत फासला, वेरी फार फ्रॉम हियर। तो बने तो इस कौम में और देखे डरबन में, तो बिजली वाले ने बता दिया ये मामला कनेक्शन से हो गया। वाह वाह वाह। चीज है इस कौम की, असर है डरबन में, रोशनी डरबन में, बोले कनेक्शन से। मैंने कहा गौसे आजम बगदाद में, ख्वाजा साहब अजमेर में, मखदूम साहब की चौचे में कैसे चमके? का कनेक्शन से। बिजली मदीने की है, फैजान मदीने का है, बरकतें मदीने की हैं, नूर मदीने का है, रोशनी मदीने की है। अजमेर और बगदाद में कनेक्शन बोल रहा है। एक बात याद रखिए, बिजली जो है करंट कलरलेस है। ये बिल्कुल साइंस का एक पॉजिटिव रिजल्ट है, एकदम जजमेंट है।
Current is colorless. No color in current. No green, no white, no any color in current. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ کافی حد تک لوگ سمجھ سبحان گئے. اللہ سبحان اللہ لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ ہم تو کلر دیکھتے ہیں. وائٹ بلب, گرین, یلو, ریڈ, واہ واہ سبحان اللہ بلو. دیکھتے ہو کہ نہیں؟ تو جب کرنٹ میں کلر نہیں تو یہ کلر کہاں سے آیا؟ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملکی کلر, مرکوری کلر, سبحان اللہ سمپل. یلو, گرین, بلو, ریڈ, یہ سب کہاں سے آیا؟ تو سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر, یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے, یہ بلبوں کا ہے. یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے. یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے, مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. واہ واہ جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا. مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت. سبحان اللہ اور میرے دوستو, اگر تم نیلے بلب کے نیچے سفید کپڑا پاجامہ کرتا پہن کر کے سفید بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم سفید دکھائی پڑو گے. ملکی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم ملکی نظر آؤ گے. اگر بلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو سب نیچے سے اوپر تک بلو نظر آئے گا. اگر یلو بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو نیچے سے اوپر تک تم یلو نظر آؤ گے. اگر گرین بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو تم گرین نظر آؤ گے. اسی طرح کسی بلب کا نام قادریت ہے, کسی بلب کا نام چشتیت ہے, کسی بلب کا نام نقشبندیت ہے, کسی بلب کا نام سہروردیت ہے, کسی بلب کا نام وارثیت ہے, کسی بلب کا نام اشرفیت ہے. اب تم جس بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے, قادری بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے تو قادری رنگ نظر آئے گا. چشتی بلب کے نیچے کھڑے ہو جاؤ گے چشتی رنگ نظر آئے گا. نقشبندی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے نقشبندی. اشرفی بلب کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اشرفی رنگ نظر آئے گا. اب یہ جو تیرا رنگ ہے یہ تیرے مرشد کے رنگ دینے کا رنگ ہے, رنگ ہے. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, نور ملا مدینے سے, رنگ ملا مرشد سے, سبحان اللہ نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. صلی اللہ نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا, غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں, لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو. لائٹ اینڈ کلر میں فرینڈشپ دیکھو. دونوں نے طے کر لیا, اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. سبحان اللہ اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا, جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا, اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے, اجمیر میں نبی کا نور ہے, اور اس وقت الحمدللہ ڈربن میں بھی نبی کا نور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سن ایک ٹکوں پر بکے ہوئے مہروں, عیاش عربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس کنگ اور کوئین کے کیریکٹر لیس پیسوں پر پلنے والے جماعتیوں, کان کھول سے سن لو. جب دو ولیوں نے اس مقدس زمین ڈربن کو
رسول کا نور دے دیا ہے تو اب یہاں تم اندھیرا نہیں لا سکتے, یہاں تم ڈارکنیس نہیں لا سکتے. مدینے کا نور آ چکا ہے, اب نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے, ہم کو نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے, ہم کو لٹیروں کی ڈارکنیس نہیں چاہیے, ہم کو گنبد خضرا کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. 60,000 صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں, ان کے مزارات کو شہید کرنے والوں, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. ہمیں مدینے کا نور مل چکا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک. سبحان اللہ سبحان اللہ. روشن بلب چاہیے, بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا, اللہم صلی وسلم. بجھے ہوئے بلبوں سے کیا, بہت بتائیے گا, بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا لینا دینا. مگر ایک بات ہے میرے دوستو, ہاں یہ بجھے ہوئے بلب پر ایک بات یاد آئی, ہر بلب کو نہ لے لینا, کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آؤ, شکل دیکھ کر کے گھر مت لاؤ, تار دیکھ لو اندر, تار دیکھ کر کے گھر لاؤ. کچھ بلب فیوز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فیوز کی بھی 2 قسمیں ہیں. There are 2 types of fused. 2 types of fuse bulb. 2 types of fuse bulb. ایک کیا ہے؟ 2 قسمیں ہیں فیوز کی. آپ کہیں گے ہاشمی میاں کیا آپ کبھی الیکٹریشین رہے؟ جی نہیں, فریضے نے الیکٹریشین بنا دیا. کیونکہ وائرنگ کرنی پڑتی ہے نا فیوز بلبوں کی. تو فیوز 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بلب ہوتا ہے, کاش آپ سمجھ جائیں میری اردو سے, ایک بلب ہوتا ہے آپ کی, چونکہ وہ ڈیلی پریکٹس میں وہ بلب ہے نا اس لیے سمجھ جائیں گے. ایک بلب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تار ٹوٹ جاتا ہے تو ایک کونا جو ہے اس کا لگا ہے کنیکٹ, اور ایک ٹوٹا ہے اور لٹک کے ادھر ادھر ہو رہا ہے. یعنی ابھی ڈسکنیکٹ پراپر وے میں ڈسکنیکٹ نہیں ہوا, ایک سرا ٹوٹ گیا اور دوسرا لگا ہوا ہے, کنیکٹ ہے, اور ایک ڈسکنیکٹ ہے. دو سے پھنستا ہے, ایک ڈسکنیکٹ ایک کنیکٹ ہے. اب جدھر ڈسکنیکٹ ہوا ادھر جھولنے لگا, گھڑی کے پینڈولم کی طرح, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. گھڑی کے پینڈولم کی طرح سمجھنے کی کوشش کرو, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے, کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر. میلاد کر لیں تو کیا حرج ہے, فاتحہ کر لیں تو کیا حرج ہے, اور 11ویں کریں تو کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بزرگوں نے کیا ہم بھی کریں گے تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. نبی کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا, صحابہ کے بعد نہیں ہوا, بہت بعد میں ہوا, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جب صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں, جب صحابہ نے, لیکن صحابہ نے تو بہت سا کام نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں, اگر کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے. آخر قرآن پر ہم زیر زبر لگاتے ہیں, کہاں صحابہ کرام نے قرآن پر زیر زبر لگایا تھا. مگر نیا کام تو ہو رہا ہے, تو اگر یہ بھی نیا کام ہو جائے تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے, کر لیں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک, 50-50. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر, جیسے آپ کی توجہ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو گھڑی کے پینڈولم کی طرح کبھی میلاد کر لیں تو کیا حرج ہے, نہ کریں تو کیا حرج ہے. جشن منا لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ مناویں تو کیا حرج ہے. 11ویں کر لیں تو کیا حرج ہے, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. حلوہ پکا لیں تو کیا حرج ہے, نہ پکاویں تو کیا حرج ہے. امام حسین کا فاتحہ کر لیں تو کیا, اور نہ کریں تو کیا حرج ہے. کبھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں, اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سچ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اپنے کو کیا لفڑے میں جانے کا, کاہے کو جھگڑے میں جانے کا, کاہے کو رگڑے میں جانے کا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, تو کاہے کو جنت میں جانے کا. آگے یہ بھی بڑھا دیا کرو, کاہے کو جنت میں جانے کا. ہم کو تو دھندے میں رہنا ہے, ہم کو تو تجارت میں رہنا ہے, یہی 4 بچے لے کر کے اسی افریقہ میں پڑے رہنا ہے. کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مرنے کا, کاہے کو قبر میں جانے کا, کاہے کو مٹی کے نیچے دفن ہونے کا, کاہے کو محشر میں اٹھنے کا, اور کاہے کو جہنم میں جانے کا. یہی پڑے رہ جاؤ, مت مرو. مرو مت,
ہمیں جب مرنا ہے تو پھر جینے کا پروگرام کیا؟ جب مرنا ہے تو مرنے کا پروگرام بناؤ. مرنا ہے اگر یقینی طور پہ تو نے اپنے لڑکے کے لیے پراپرٹی کیوں بنائی؟ دین کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ سبحان اللہ. تیرا لڑکا بڑا کہ مذہب؟ تیری بیوی بڑی یا فاطمہ؟ تیری عورت بڑی یا عائشہ؟ تو بڑا کہ نبی؟ جب تو کچھ نہیں ہے تو جو کچھ نہیں تھے ان کو سب کچھ کیوں دے دیا؟ اولاد کو کچھ دو، اولاد کو کچھ دو، اسلام کو سب کچھ دو. بولو حسین نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ اور امت کو سب کچھ دیا. بولو میرے مخدوم نے اپنی اولاد کو کیا دیا؟ بادشاہ تھے، کنگ آف سمنان تھے، تخت و تاج کو لات مار دیا اور ہم کو فقیری دے دیا. اولاد کو کیا دیا؟ مذہب کو سب کچھ دیا. اور مرنے کا پروگرام نہیں ہے تو اولاد کو سب کچھ دے دو، جہنم بھی دے دو. اکیلے کائے کو جاؤ، پوری فیملی لے کے جاؤ، تاکہ یہاں مزہ مارا ہے تو وہاں سزا بھی مارو. میں اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید ایک دل جلے کا کوئی فقرہ تیری سوئے ہوئے سول کو جگا دے اور تو سوچے کہ یہ 60 برس کے سپنے پر اپنے کو کیوں لٹا رہا. یہ سپنا ہے، یہ ڈریم ہے. لائف از اے ڈریم. When you will expire, you will leave the world, then you will understand what is real life. 100%. Then you will not come back again. You will not come back again. جب ہاتھ سے سب اڑ جائے گا تب کیا کرو گے؟ اس لیے آج جاگ جاؤ. آج کا جاگنا سہاوا ہے. تو کبھی ادھر تو ایک تار ٹوٹ گیا، دوسرا تار کنیکٹ ہے تو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو یہ بلب میرے ورڈنگز میں فیوز کم ہے، کنفیوز زیادہ. تو پھر ایسے بلب کے لیے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. From where you break? Broken from here. This point. A break point of breaking. گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے اسی بلب کو، دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے اسی پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر لگ گیا، جڑ گیا، کنیکٹ ہو گیا تو کیرائن بچ گیا. کیرائن بچے گا صاحب؟ کتنے کا ملتا؟ کتنے رین کا ملتا؟ کبھی خریدا بھی نہیں کیا؟ آدھا رین، کم از کم آدھا رین. آدھا رین بچ گیا. A man can save half rain. آدھا بچ گیا. اور ایک بلب ایسا ہوتا ہے تو اسی بلب کو لڑکے گھماتے ہیں نا. اب تو بڑھ کے بھی گھماتے ہیں شاید لگ جائے. گھماتے 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 دھیرے دھیرے گھماتے گھماتے وہیں لاتے ہیں جہاں سے ڈسکنیکٹ ہوا. اگر جڑ گیا تو پیسہ بچا. تو ہمارے علماء کرام ایسے بلبوں کو دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھماتے گھماتے دھیرے دھیرے 15 منٹ دھیرے دھیرے، 30 منٹ دھیرے دھیرے، 45 منٹ دھیرے دھیرے، 1 گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے اور گھما رہے ہیں اسی میں، اور وہیں لے جاتے ہیں جہاں سے ٹوٹا ہے کہ شاید اندر ہی اندر جڑ جائے. سبحان اللہ. تو چہرے پہ لائٹ آ جائے گی. واہ واہ واہ. اور اگر کہیں دونوں تار ٹوٹ کے گر گیا تو میرے باپ بھی اسے صحیح نہیں کر سکتے. جب ٹوٹ کے نکل گیا تو وہ کمپلیٹ فیوزڈ ہے. ایسے فیوز بلب کسی کام کے تو ہوتے نہیں.
इंडिया में हकीम लोग कहते हैं कि देखो बोतल में मत लाओ, कारूरा, इफ यू आर गोइंग टू मेक वाटर प्लीज डोंट कलेक्ट इन बॉटल। बोतल का शीशा मोटा होता है। हकीम लोग पेशाब देखते हैं ना, और पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। यूरिन टेस्ट उसको निगाहों से करते हैं। यूरिन टेस्ट केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि वो आंखी से देख लेते हैं। जो पुराने हकीम हैं, वैद्य हैं, पुराने हकीम, तबीब, अच्छे पुराने यूनानी डॉक्टर्स वो पेशाब देख करके बीमारी बताते हैं। तो पेशाब देखने के लिए बॉटल का शीशा बड़ा मोटा होता, तो कहते हैं यही जो फ्यूज बल्ब है इसी में लाओ, शीशा बारीक है, आर पार देखने में वेरी ट्रांसपेरेंट, देखने में आसानी है। देखा आपने, जब तक फ्यूज नहीं था सरों पर था। वाह वाह। जब तक फ्यूज नहीं था बुलंद था, फ्यूज हो जाने के बाद टॉयलेट में पहुंचा दिया गया। तो इन फ्यूज बल्बों से कहो व्हाट इज योर रियल प्लेस। क्या बात, बारकल्लाह बारकल्लाह। आगे बढ़ो। फ्यूज बल्ब अपने घर नहीं लाओगे। जब देख लोगे तार टूटा है तो पहचान लोगे ना, ये तो फ्यूज है। अरे मौलाना ने मुझको दिया, मियां हाशमी ये देखो ये बल्ब। अरे आप मुफ्ती साहब ये तो फ्यूज है। उधर भाई कासिम अशरफी ने उठा करके दिया, मियां ये बल्ब। तार देखा फ्यूज है, लड़कों ने देखा फ्यूज है, नौजवान ने देखा, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है तो भी पहचान लेता है ये तो बल्ब फ्यूज है, बीए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है ये तो फ्यूज है, एमए का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है, पीएचडी का है तब भी पहचान लेता है, डीलिट कर रहा है तब भी पहचान लेता है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है तब भी पहचान लेता है। अरे अब तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या। बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इनसाइड। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज है। उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्म ऑफ ए जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, "Brother, yes, shut up the door. Fuse are coming." अब इन बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। तो उनका क्या किया जाए, कहा सब लोग जमा करो। आलमी इज्तिमा हुआ। वाह 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 वाह। दुनिया भर के लोग जमा हुए और जमा होकर के सोचने लगे कि कैसे बदला जाए, ये पहचानने न पाए। तो हिंदुस्तान का अमीर बोल रहा है, पाकिस्तान का अमीर बोल रहा है, इंग्लिस्तान का अमीर बोल रहा है, कब्रस्तान का अमीर बोल रहा है। ईस्टर में होता है। इज्तिमा हुआ। अब वो चाहे ब्रदर में हो, चाहे सिस्टर में हो, चाहे ईस्टर में हो, आई डोंट नो। Too great, man. Too great. पहचान लेते हैं। अब दे आर फियरफुल, अफ्रेड ऑफ चिल्ड्रन, सुन्नी चिल्ड्रंस। सुन्नी बच्चों से डर गए, ये तो पहचान लेते हैं। बूढ़ों से डर गए, औरतें भी देख देख, ओ यू नो वी लिव इन साउथ अफ्रीका,
We are not civilian of undeveloped country. I understood you. Oh, fused. How do you say about him that they are fused? You are not seeing his face. Prayer for prayer, but there is no light on the face. It shows that his face is fused. There is no light in the heart, no light on the face. If you are sorrow in the heart, the symbol of the sorrow will come on your face. If you are cheerful in your heart, cheerfulness in the heart, that will come on your face. Your smiling style will show that you are in a cheerful mood. Your wearing, and please, come on. I'm ready to give you mic for 5 minutes more, my dear. I will not take more time. Let me think what I forgot. Let me think what I forgot. Without this, let me think. Actually, my speech is not prepared. And a point went, finish. Another point come. To some disturbance I can't bear in, but unfortunately I could not bear. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. کوئی قرآن شریف نہیں بھولا ہوں کہ ایک دو لفظ سے یاد آ جائے گا. ایک زبان بھول گیا. قرآن شریف میں یہ اعجاز ہے, یہ خوبی ہے کہ اگر کہیں سے آدمی بھول جائے تو وہ پیچھے سے ایک لفظ کا لقمہ دے دو تو وہ پھر لائن پر آ جاتا ہے. مطلب میں بے لائن آدمی ہوں, لائن پہ نہیں آ پا رہا ہوں. وہ تو بس چلتا رہے تو چلتا رہے. ایک عالمی جمع ہوا اور یہ سوچا جانے لگا کہ یہ لوگ پہچان لیتے ہیں, اب کیا کیا جائے. تو کوئی ہندوستان سے آیا, کوئی ایران سے آیا, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی بلوچستان سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور مگج ماری رہی. برین پر برین لگ گیا. اتنا بڑا برین کام کر کے سکڑ کے اتنا بڑا ہو گیا. بٹ دیر از نو اینی کنکلوژن, نو ریزلٹ. تب نجد کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا, نجدی غدار نے کہا, صحابہ کرام کے مزارات کو کھودنے والی باطل طاقت نے کہا, میری مانو. بولے کیا کہا؟ بس میری مانو. جماعت نے کہا تیری ہی تو مانتے ہیں, جب ہم نے رسول کی نہیں مانی تیرے آگے, تو اب کیا تیری نہیں مانیں گے؟ تو کہا ایک کام کرو, اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچانا ہے, اے فیوز بلبو, تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں نہ پہچان پاویں کہ تم فیوز ہو؟ کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو نہ پہچان سکیں کہ ہم فیوز ہیں. تو کہا ددھیا ہو جاؤ, ملکی بل, ملکی بل, مرکیوری بل, ددھیا, ملکی بل, ملکی بلب ہو جاؤ. کہا کیا ہوگا فائدہ؟ کہا ملکی بلب جب اٹھا کے لوگ دیکھیں گے تو تار دکھے گا نہیں. ملکی بلب, مسلح ہو, ہاتھ میں لوٹا ہو, اس میں تسبیح ہو, ماتھے پر داغ ہو, لمبی داڑھی ہو, پڑھو چاہے نہ پڑھو ہونٹ ہلتا رہے. ہونٹ اگر ہل نہیں رہا تو تسبیح چلتی رہے. دونوں مارک کیا کرو. تسبیح چلتی نہیں, ہونٹ چل رہا ہے, یہ بھی وہ دکھائی پڑیں گے. اور ہونٹ بند, پتہ نہیں کدھر سے پڑھتے ہیں. منہ تو بند ہے, پتہ نہیں کیا کھول رکھا ہے.
ارے بھائی منہ جب تسبیح چلتی ہے تو ہونٹ بھی چلنا چاہیے. اللہ 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 بھی کر رہے ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 الحمدللہ. تو یہاں سے کچھ کہو گے تب نہ یہاں گنو گے. کچھ کہی نہیں رہے ہو تو گن کیا رہے ہو؟ گھر میں روپیہ لاتے نہیں, کاؤنٹنگ کس کی؟ جب منہ سے کچھ کہتے نہیں تو گنتی کس کی؟ میں نے عربوں کو دیکھا, کویت ایئر ویز سے میں جا رہا تھا لندن, تو میں وہاں کویت ایئر ویز میں مجھے پلین بدلنا تھا. ٹرانزٹ میں چلا گیا تو دیکھا ایک عربہ بیٹھا ہوا ہے, اب سگریٹ پی رہا, یہ چل رہا منہ میں سگریٹ سک کر رہا, کھینچ کر کے دھواں مار رہا, ادھر تسبیح چالو چھے. ایٹ دی سیم ٹائم ٹو اپوزٹ ڈائریکشن میں ورک چالو ہے. ان کا عجیب عالم, ہونٹ بند ہے تسبیح چالو ہے, اور ہونٹ چالو ہے تسبیح بند ہے. ہاتھ میں تسبیح لے لو, بغل میں مصلی لے لو, ہاتھ میں لوٹا لے لو, جیب میں ستو لے لو, بغل میں چٹائی لے لو, اور لمبا کرتا پہن لو. انہوں نے کیا کیا, اصل میں ان سے غلطی ہو گئی. یہ رات میں سو گئے تھے, تو دیر میں رات میں پہنچے تھے, اپنے چھوٹے بھائی کے اپنے بھائی کے کمرے میں گئے, سو گئے, اور جب اٹھے تو جلدی سے بلاوا تھا, فجر میں آ جاؤ, 15 دن کے لیے گاؤں کے باہر جانا ہے, جلدی سے آ جاؤ. اب یہ جلدی جلدی کیا کیے, چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا. اب جلدی میں بھول گئے دیکھنا, تو چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا اور بڑے بھائی کا کرتا. اب یہ تو ان سے بھول ہوئی, ہم سے آپ سے بھول ہو جاتی, اور کوئی باہر ٹوکتا, میاں یہ کون سا ڈریس ہے, پائجامہ اتنا اونچا, کرتا اتنا نیچا, ہمیں اتنا اونچ نیچ تمہارے اندر. تو ہم کہہ دیتے بھائی جلدی میں بھول ہو گئی, آدمی ہے ہم لوگ, غلطی ہو گئی یار. ایسا ہوا کہ رات میں سوئے اور بہت لیٹ اٹھے تھے, جماعت نے کہا تھا کہ جلدی ارلیئر آ جانا. اب جلدی میں چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن لیا, اور بڑے بھائی کا کرتا انشاءاللہ جا کے بدل لیں گے. ہم آپ ہوتے تو یہ کہتے, مگر وہ لوگ ہیں غرور والے, بھول تو ہو گئی گھر میں, اب کہیں کیسے کہ بھول ہو گئی, تو کہتے ہیں سنت ہے. یعنی دو بھائیوں کا کپڑا جھٹک دینا سنت ہے. ایسا تو ان کے ہم معاملہ. شکل بدل لو, صورت بدل لو, ملکی بلب ہو جاؤ, اب کیسے پہچانیں گے؟ بس سنیوں کے لیے پرابلم ہو گیا, ہاں یار اب انہیں کیسے پہچانا جائے. حنفیوں کی طرح آتے ہیں, حنفیوں کی طرح بولتے ہیں, حنفیوں کی طرح کھاتے ہیں, شافعیوں کی طرح آتے ہیں, شافعیوں کی طرح بولتے ہیں. کیا کریں یار, نماز ہماری طرح پڑھیں, اذان ہماری طرح ہے, رکوع ہماری طرح ہے, سجدہ ہماری طرح ہے, یار پہچانے کیسے, اندر دکھتا نہیں. یہ تو ہو گئے دودھیا بلب جیسے, تار دکھتا نہیں. ملکی بلب کا تار, وائر آف ملکی بلب یو کانٹ سی فرام آؤٹ سائڈ. اب جب آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ دکھتا نہیں تو کیسے بولیں یہ کون ہے. اب سنیوں کو بھی بڑی پریشانی ہوئی, اور ایک عظیم الشان میلاد کے موقع پر ایک سنی نے سوال کر دیا کہ سب تو ملکی بلب ہو گئے, پہچانے کیسے. تو جو ہمارا پیر و مرشد تھا وہ کھڑا ہو گیا, کہا دیکھو ایک کام کرو, جب ملکی بلب کو مارکیٹ میں دیکھو, جب گروپ آف ملکی بلبس مارکیٹ میں دیکھو تو پکڑ کے گھر نہ لے جاؤ. کیا طریقہ ہے ملکی بلب لانے کا؟ دکان میں تم گئے, تم نے کہا گیو می 1 ملکی بلب 60 واٹ 100 واٹ, ایک ملکی بلب دو, تو تم لے کر کے گھر مت آ جاؤ, پلگ میں لگاؤ, پلگ میں لگا کے بٹن دباؤ, جل جائے تب لاؤ. تو اگر کہیں ملکی بلب رستے میں دکھ جائے تو یا غوث المدد کے پلگ میں لگاؤ. اگر المدد کہہ دے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو اپنا ہے, اور اگر مرجھا جائے تو سمجھ جانا فیوز ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو سن, جس طرح سے
ساؤتھ افریقہ کے بلبوں میں جو روشنی ہے وہ یہی کی الیکٹرک سے ہے، لیکن اولیاء اللہ میں جو روشنی ہے وہ نور محمدی سے ہے، وہ چراغ نبوت سے ہے، وہ نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں، نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں عکس نبوت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو چراغ نبوت بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سراجا منیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تخت والے، تاج والے، حکم والے، راج والے، بے قصو محتاج والے، اے میرے معراج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلک و اصحابک وبارک وسلم۔ کوئی پروگرام دعا فرمانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ، تو چراغ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شعاؤں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ الہ العالمین ہمارے من کے اندھیرے کو دور کر دے، ڈارکنیس آف دی ہارٹ کو دور کر کے ہمارے سینے کو رسول کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ ہم کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھ، اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ، انہی کی وفاداری میں موت دے۔ ہمیں غریبی عزیز ہے، مگر ایسا غریب جو تیرے حبیب کا حبیب ہو، ایک ایسا امتی جو تیرے نبی کا منتخب ہو۔ خدا بندہ ہماری ناکاریوں کو نہ دیکھ، ہمارے بدکاریوں کو نہ دیکھ، ہمارے برے اعمال کو نہ دیکھ، بیڈ ایکٹیویٹیز کو نہ دیکھ۔ مولا اپنے کرم کو دیکھ، مولا اپنے فضل کو دیکھ۔ تو نے نہ جانے کتنے چوروں کو ابدال بنا دیا۔ اے اللہ، بے راہ کو راہ تو نے دے دی، بے روشنی کو روشنی تو نے دے دی۔ یہ تیرے رسول کی امت ساؤتھ افریقہ کے اندھیرے میں بھی تیرے رسول کی محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ آج بھی یہ افریقہ کے جنگلات میں تیرے رسول کے گیت گا رہے ہیں۔ الہ العالمین ان گیت گانے والے سنی مسلمانوں کے سینے میں رسول کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ خدا بندہ فضل فرما، خدا بندہ کرم فرما۔ ہم نے غوث اعظم کو نہیں دیکھا ہے، مگر ان کی ذات میں مصطفیٰ کا نور نظر آیا تو ہم نے 11ویں پکڑ لی ہے۔ ہم 11ویں نہیں چھوڑیں گے، ہم 12ویں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ ان 11ویں اور 12ویں میں ہمیں نور ملتا ہے، نور سے سرور ملتا ہے، سرور سے کفر چکنا چور ہوتا ہے۔ الہ العالمین فضل فرما، الہ العالمین کرم فرما۔ خدا بندہ صرف تیرے فضل سے، صرف تیرے فضل سے، جبکہ آج دنیا داری کے دلدل میں بڑے بڑے ذہن پھنس گئے ہیں، مرائیں گے، ضرور مرائیں گے، مگر ان کا بیٹا ان کا فاتحہ نہ کر سکے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو انگریزی دے دینے میں تو فخر سمجھا، مگر مصطفیٰ کی زبان نہ سکھائی، عربی زبان نہ سکھائی، اپنے نبی کی زبان نہ سکھائی۔ جس وقت تیرا بیٹا تیرے نبی کی زبان کو نہ جانے گا، تو مرے گا، تو چندے کی دعائیں ہوں گی، بندے کی دعائیں نہ ہوں گی۔ اور جو چندے پر پل رہا ہو اس سے زیادہ بھکاری کون ہوگا؟ تو کروڑ پتی ہے، تو لکھ پتی ہے، جھوٹا ہے۔ تیرے پاس صرف چبائے ہوئے لقمے ہیں، ڈالر کہیں پیسہ ہے، پاؤنڈ کہیں پیسہ ہے، نیکیاں پیسہ ہے، نیکیاں۔ نیکیوں کی نظر میں تو کنگال ہے، نیکیوں کی نظر میں تو غریب ہے، نیکیوں کی نظر میں تو محتاج ہے، نیکیوں کی نظر میں تو مفلس ہے۔ یہ تیرا رین، یہ تیرا پاؤنڈ، یہ تجھے امیر نہیں بنا سکتا۔ تجھے قبر کے اندر جب دبایا جائے گا تب پتا چلے گا تو غریب ہے کہ امیر۔ امیر عثمان غنی ہے، امیر بلال حبشی ہیں، امیر فاروق اعظم ہیں، نمرود امیر نہیں،
فرعون امیر نہیں، یزید امیر نہیں، جس کے اعمال بیکار ہوں وہ امیر نہیں، جس کے اعمال رسول کی نظر میں اچھے ہوں وہ امیر ہے۔ مولا ہمارے عمل کو درست فرما دے، آمین۔ مولا ہمیں دین کی خدمت کی توفیق دے، الہ العالمین جماعت اہل سنت کو وہ طاقت عطا فرما آمین۔ جو سنیت کے دفاع کے لیے، سنیت کے پروٹیکشن کے لیے جان کی بازی لگا سکے۔ آمین۔ اے اللہ، اپنے گھر کے آرام کو چھوڑ کر اس پورے پنڈال میں جتنی ہماری ماں بہنیں آئیں، جتنے بھائی آئے، اس پنڈال میں، اس پنڈال میں آمین۔ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا ان آنے والوں کی تڑپ کیا ہے، ان آنے والوں کی مراد کیا ہے، ان کا پرابلم کیا ہے، ان کا ٹربل کیا ہے، ان کا ویک پوائنٹ کیا ہے، ان کو پریشانی کیا ہے، ان کی خواہش کیا، میں نہیں جانتا، مگر اے دل کے راز کے جاننے والے مالک و مولا، تو اپنے ہر بندے کا بھید جانتا، ہر بندے کی سیکرٹ کو تو جانتا۔ خدا بندہ آج میلاد کی اس خوشی میں ہر ایک کی جائز مراد پوری کر دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ مایوس ہو تجھ سے امیدوار۔ الفاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ On behalf of Ahl Sunnah wal Jamaat, I've been asked to thank Maulana and particularly Haji Ibrahim Talib